تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقیناً، تیرے قہقہوں سے لے کر میرے نالہ و فغاں تک۔ اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو؟ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے۔ ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، ہر شب نہیں جاری رکھے ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، خوش ہے بیاہ کر کے وہ اس مولوی کے ساتھ، خوش بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا، لے گیا کلیجی کوئی پھیپھرے کوئی، سیری پائے گردے کسائی لے گیا، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا طاہر شہیر اور اپنے پوڈ کاسٹ شعر و شکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں وہ اردو شاعری کے حوالے سے، مزاح کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں، ہمارے آپ کے پسندیدہ ترین شاعر سید سلمان گیلانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ہم گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ چاہیں گے کہ ویسے آپ کا بھی یہی حال ہے۔ ایک نظم آپ کی وہاں سے آغاز کریں اور پھر گفتگو کی طرف آئیں۔ ٹھیک، تو اپنا کوئی کلام عطا ہو۔ تیری راہ دیکھتا میں بت بے وفا کہاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذان تک، واہ واہ واہ، اور وہی راہ زن جنہوں نے میرے کارواں کو لوٹا، بخدا انہی میں شامل تھا امیر کارواں تک، بخدا انہی میں شامل ہے امیر کارواں تک، نہ اسے اگر بجھایا تو چمن کو پھونک دے گی، یہی آگ جو ابھی ہے میری شاخ آشیاں تک، یہی آگ جو ابھی، تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقیناً، تیرے قہقہوں سے لے کر میرے نالہ و فغاں تک، تیری راہ دیکھتا میں بت بے وفا کہاں تک، کہ مجھے سانپ بن کے ڈسنے وہاں شاخ شاخ لپ کی، میں گیا جو فصل گل میں کبھی صحن گلستان تک، میں گیا جو، اور وہی میرے پیار میں جو شک ہو میرا امتحان لے لے، میری جان تجھ پہ کر دوں میں نثار اپنی جان تک، اور میرے پیار کی کہانی، میرے عشق کا فسانہ، وہ ہے اب زباں زباں پر جو کبھی تھا رازداں تک، اور مقطع ہے یہ میرا وجود سلمان ہے نشان کسی کے غم کا، میں کسی کا ہو گیا جب نہ رہا میرا نشان تک، میں کسی کا ہو گیا جب نہ رہا کیا میرا کہنے، نشان کیا تک۔ کہنے۔ اور ایک مزاح کے حوالے سے پھر گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، وہ آئی لو یو بولی، سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی، سلولی سلولی وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری
अरे वो आंखों में घुस कर, आंखों में घुस कर, क्या घुसी है, वाह घुस कर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली, और बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, हुई टिंड पोली, और समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली सलोली सलोली, और हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली सलोली सलोली, और क्विकली क्विकली गिरी सर से जुएं, क्विकली 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 गिरी सर से जुएं, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली, जो जुल्फ उसने खोली, और मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे, गजल ये मुखोली सलोली सलोली, आई लव यू बोली। क्या कहने, जितनी रवानी से, जितनी आसानी से आप मजाक कहते हैं, ये आप ही का खासा है। ये आप माशाल्लाह क्या कहते हैं, वो है कदरदानी है, आप क्या है, आपका बड़ा फन है जी। और गिलानी साहब, मजाक की तरफ आना कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, हुआ ये कि ग्लासगो में मुशायरा था, मैं अपने संजीदा पोइट्री करते थे, नात कहते थे, मनकबत कहते थे, माशरती मसाइल पर कुछ थोड़ी बहुत संजीदा गुफ्तगू अपने कलाम में कर लेते थे, या गज़ल संजीदा। तो मैं उन दिनों में यूके में था, तो मुझे उन्होंने दावत दे दी कि आप यहाँ लोग यूके में, आपके यहाँ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो हमारा एक मुशायरा इंटरनेशनल है, तो उसमें आप भी तशरीफ़ ले आए तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा जी मोस्ट ज़रूरी, मैं ज़रूर आऊँगा, हमारा काम क्या है। तो मैं वहाँ उनकी दावत पे गया, तो वहाँ पर पूरी दुनिया से वाकई शोरा उर्दू के पहुँचे हुए थे, मशहूर शोरा आए हुए थे। तो पाकिस्तान से भी नुमाइंदगी थी, डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब आए हुए थे, खालिद मसूद थे, और भी एक दो शोरा थे, बाकी अमेरिका से, बरतानिया उसके तो अपने थे ही, इंडिया से, यूरोप से, मुख्तलिफ मुल्कों से, इटली से, इधर से ऑस्ट्रेलिया, मतलब सारे बुलाए। हाँ जी। तो जो मिसराहत थी वहाँ पर, आपने भी शायद उनको देखा होगा, वो कंडक्ट कर रही थी, मुशायरा नकाबत कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कुछ इस अंदाज से कि मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये कोई तंज़िया सा इन्होंने मुझे ना वो किया है। तो मैंने कहा, मैंने महसूस किया, मैं कहा कि मैं तो गेटअप है, मेरी दाढ़ी टोपी की वजह से उन्होंने कुछ पता नहीं क्या मेरे। उसके बाद ना फ़ौरन बाद कोई महफ़िल मौसीकी थी वहाँ मुशायरे में। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी पता नहीं क्या गिलानी साहब आए हैं, अब पता नहीं कोई गाना सुनाते हैं या कोई तिलावत सुनाते हैं या गज़ल सुनाते हैं, कुछ पता नहीं क्या सुनाते हैं, तो तशरीफ़ लाएंगे। स्टेज पे बिठा रहे थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि इसने ठीक नहीं किया तो मैंने कहा कि चले, मैं नाम तो पता चल गया था, राहत नाम है, तो मैंने एक कता बना लिया था। अच्छा। तो जब मैं पढ़ने के लिए आया ना, तो मैंने वो उसी से स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कि रूह अफ़ज़ा पीजिए मशरूब राहत बख्श है, अब राहत उसका नाम था। बहुत अच्छे। रूह अफ़ज़ा पीजिए मशरूब राहत बख्श है, ये कमर्शल देख कर एक दोस्त उसमें खो गया, रोज़ पाबंदी से पीता था वो ये मशरूब, अब अक़्द राहत का मगर उसके कज़न से हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे तो पता नहीं था कि उसकी बेचारी की शादी हुई है, और अभी अभी हुई है 5-4 महीने पहले, और उसके कज़न से हुई है, और वो सामने बैठा है। अब वहाँ लोकल जो ऑडियंस थे वो तो समझते थे, वो उठ के उसको बेचारे को देखने लग गए, और फिर मुझे कहें दोबारा सवारा। मैंने कहा अल्लाह हुआ क्या? वो सामने बैठा है कि चंद दिन पहले शादी हुई है, अब ये मिस नहीं रही, मिसिज हो गई हैं। ओहो, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो उस पर ना फिर मैंने खैर अपना जो कलाम था वो सुनाया, तो डॉक्टर इनाम साहब सारा कुछ देख रहे थे ना मंजर। अच्छा।
تو مشاعرے کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ لیا, انہوں نے کہا ادھر آنا گیلانی تو کی مذاق بنایا اسی تو تینوں سمجھیدہ ہی سمجھدے سا یار تو بہت اچھا مذاق کہہ رہا. میں کہا نہیں کہتا نہیں تو مذاق کہنا میں پی ٹی وی دے مشاعرے تے بلانا. میں کہا میں نہیں بلاؤں گا, میں ایک دو باری گیا اس تو بعد میں سکپ کر گیا. کہنے کیوں نے کہنا میں ہے نا تسی آؤ مزاح لکھو. پھر انہوں نے وعدہ لے لیا بس, اور پھر ٹیلی فون ایکسچینج ہوئے. پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے پی ٹی وی دا عید دا مشاعرہ سی, انہوں نے من بلا لیا. بالکل. بس پھر وہ تو کب کی بات ہے, کون سے سال؟ یہ 2005 کی بات ہے. اچھا 2005 سے مزاح آپ نے پڑھا؟ ہاں جی. ویسے میں 1994-95 میں پی ٹی وی لاہور پہ ایک مزاحیہ مشاعرہ ہوا, ضیاء الحق صاحب قاسمی انہوں نے دعوت دی تھی مجھے. اچھا. تو لیکن وہی ہوا کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے بین ہو گیا. میں انہوں نے کہا یار یہ تو ابھی سے اس انداز سے, اور جی میں سمجھ رہا ہوں, تو یہ جیلسی بھی شروع ہو گئی میری. تو وہ پھر اس لیے مجھے نہیں بلایا تھا انہوں نے کبھی. تو جو غزل پڑھی یا نظم پڑھی مزاح کے حوالے سے وہ کیا تھی؟ ہاں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ میری نا کہتے نہیں ایس کر کے بھی شاید نہیں بلایا گا. دوسرا تاڑا ترنم اور بڑا پاٹدار ترنم ہے آواز, اور بڑے ٹی وی دے جڑے ہوندے نا بڑے حساس ہوندے نے جڑے مائک. اچھا. تو تسی ایک حد تک رکھنی اپنی آواز. یہ کوئی خطیبانہ تاڑا جڑا انداز ہے نا سپیکر پاڑ وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اتنے تھوڑا جہا ٹیما پن ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے گائیڈ لائنس کچھ دیتیاں کہ اس طرح تسی کرنا. دوسرا انہوں نے کہا کہ تسی کسی نو وڈے جڑے سینئرز نے نا انہوں دی زمیناں نو ٹچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے انہوں نے مربے لیدا رہنا مربے. پنجابی دا میں کہندے میں تہاڈی پنجابی دی کتاب بھی دیکھی ہے, اور تھوڑا جہا اصل میں انہوں نے پنجابی دے کچھ میں پنجابی جدوں کر رہے تھے نا پنجابی لکھن دا کچھ شوق ہویا سی. تے وہ ڈاکٹر صاحب نے میرے کو اس وقت میرے کو لکیلی ہے سی تو میں انہوں نے دے دیتی سی. کہتے نہیں ایس انداز دی کوئی نہیں پڑھنی. ہاں تسی پنجابی نہیں پڑھنی, تسی اردو اپنے انداز نہ پڑھنی جس طرح تسی پڑھیا. تو میں کہ چلے ٹھیک ہے. اور دوسرا وہی پڑھن کا انداز انہوں نے دسیا کہ تیمہ رکھنا ہے. تو کہتے میں پوچھیا انہوں کو بعد میں دسیا, انہوں نے کہتے میں پوچھیا یار ہوں 1995 بلایا اس کے بعد کیوں نہیں بلایا. کہتے جی وہ اسپیکر 2-3 پاٹ کے سی سمجھو. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس کر کے اسی کہ یار نہیں ہوتے تاتل پڑھ نہیں سکتے تے ترنم انہوں کا اس طرح. تو لہٰذا وہ تسی فرمایا کہ بھی کی پڑھیا سی میں. تے گل سی کہ کافی کچھ لکھیا سی انہوں نے. میں پہلی باری کیونکہ یعنی دوبارہ نویں سرے تو پہلی دفعہ ہی جانا سی, تو میں نے وہاں پہ پھر کچھ تنزیہ شنزیہ کچھ لکھیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چلے گا نہیں, یہ سرکاری ٹی وی ہے نا. ٹھیک ہے. وہی میاں بیوی والا ٹاپک رہ گیا سی. ٹھیک ہو گیا. یا پھر وہ چاند والا تھا کہ چاند کا دھڑکا جو ہے اپنا جھگڑا پڑ جاتا ہے ہر عید پہ. تو میں نے کہا تھا کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا نہیں تو کل عید نہیں. چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو. میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے. افسوس کے مفتی صاحب سے وہ اکھڑا رہتا ہے. تو ایک تو میں نے یہ پڑھا اور یہ چل بھی گیا بہت زبردست. اور پھر میں نے غزل تھی مزاحیہ ہی میاں بیوی کے حوالے سے, وہ 4-6 سنا دیتا ہوں اس کے. کہ کرتا ہوں اس کی نوکری بھی شوہری کے ساتھ, بسکٹ بھی پیش کرتا ہوں بیڈ پر میں ٹی کے ساتھ. اور برتن سینڈل بھی اس کے کرتا ہوں پالش غضب کے میں. برتن بھی مانجتا ہوں بڑی عمدگی کے ساتھ. بچے خدا کے فضل سے درجن ہیں اب میرے. بچے خدا کے فضل سے درجن ہیں اب میرے. 6 آئے تھے جہیز میں 6 تھے بری کے ساتھ. 6 آئے تھے جہیز میں 6 تھے بری کے ساتھ. ہر شب برات ہے ہر روز عید. ہر شب سوری نہیں جاری رکھے. ہر شب برات ہے ہر روز عید.
خوش ہے بیاہ کر کے وہ اس مولوی کے ساتھ. خوش ہے بیاہ. اس طرح ایک دو تھے قطعے. تو یہ یہاں میرا پہلا یعنی سمجھے. اس کے بعد پھر وہ جن بوتل سے نکل آیا تو پھر کیا سچ جی, پھر تو کوئی آپ کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں نا. جی پھر وہ چینل دوسرے بھی آ چکے تھے. اچھا, جس روانی سے آپ پنجابی بول رہے ہیں, اور میں پنجابی کی بات کی, بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو پختون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا انداز, لب و لہجہ, ویسے بھی چہرہ مہرا, وہ یہ کیا پس منظر ہے؟ اصل میں ہماری جو ددیالی جو ہے نا جی سلسلہ ہمارا, وہ میری دادی اماں کابل سے تھیں. کابل سے تھیں. اچھا. دوسرا ہم سادات جو ادھر سے آئے ہیں تو یہاں عراق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر نجیب الطرفین سید تھے, رنگ فیر تھے ان سب کے. پھر آگے آ کے جغرافیائی حدود کی بنا پر کچھ لوگوں کے رنگت بدل گئی, تبدیل ہوئی, شادیاں دوسری کاسٹ میں ہو گئیں, تو بچے کبھی ماں پر چلے گئے کبھی باپ پر چلے گئے, اس طرح ہوتا. تو ہمارا جو تھا نا ایک دادا چلا گیا یہاں اچ شریف آئے بہاولپور میں. ٹھیک ہے. ہمارے اچ گیلانی ہے اس کو کہتے ہیں. وہ ہمارا جو پردادا تھا وہ یہیں آئے. تو وہاں سے پھر تبلیغ کے سلسلے میں کشمیر نکل گئے. راجوری کے ہندو راجے کو مسلمان کیا, پھر اس نے اپنی بیٹی ان کو دے دی. تو وہ پھر وہاں پر لڑائی ہو گئی, بھائیوں نے تخت پر قبضہ کر لیا. وہ ہمارے جو دادے کا سسر تھا تو وہ پھر شکست کھا کے ادھر وزیر آباد میں پل پلکھو جناب کے کنارے پر اس نے اپنا قلعہ نما بنایا, عمارت بنائی اور وہاں رہ گیا. وہ راجے بھی ساتھ تھے, تو وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے اندر مطلب کہ کشمیری اور کابلی دونوں جو ہے. میرے حقیقی جو دادا تھے وہ وزیر آباد میں ہی تھے. صحیح. تو اور آپ شیخوپورہ سے؟ لاہور, اور دادا کی پوسٹنگ ہوگی پولیس میں تھے. اچھا. میرے ریل دادا جو تھے والد صاحب, تو ان کی پوسٹنگ ہوگی امرتسر. صحیح ہے. تو امرتسر میں ایک قصبہ تھا ترن تارن. تو ترن تارن میں ہمارے دادا کی وہ تھی پوسٹنگ. تو والد صاحب کی پیدائش وہاں امرتسر میں ترن تارن میں. صحیح ہو. تو پھر پاکستان جب بنا 14 اگست کو یہ لاہور آ گئے. لاہور میں ہماری پھپھو تھی نسبت روڈ پہ. تو پھر یہاں سے پھر آہستہ آہستہ وہاں سے نکلے, اور شیخوپورہ والے سب جلدی چلے گئے, سال کے اندر اندر لاہور سے شیخوپورہ شفٹ ہو گئے. صحیح ہے. تو میری پیدائش ویسے لاہور نسبت روڈ ہی کی ہے. اچھا, لاہور سے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. تو شیخوپورہ میں نے گورنمنٹ کالج شیخوپورہ سے گریجویشن کی. تو آپ کالج کے دنوں میں ڈرامٹک سوسائٹی سے بھی جو ہے وہ منسلک رہے, ڈرامے کرتے رہے آپ؟ میں آپ کے ساتھ بڑا سفر کیا میں نے. جی جی جی. تو یہ کیا, ذرا تھوڑی سی بتائیے کہانی. اصل میں ہم 69-70 میں ایف اے میں تھا نا. تو ہمارے 2 پروفیسر وہاں پہ آئے, ایک انگلش کے تھے ڈاکٹر چودھری شوکت علی صاحب, اور ایک جیوگرافی کے تھے غالب صاحب, ارشاد غالب, اے حمید کے بھائی تھے. اچھا. اے حمید صاحب نہیں جو ہمارے, جی جی بالکل, ان کے چھوٹے بھائی. تو ان کے ساتھ دور سے کوئی رشتہ داری بھی تھی ہماری غالب صاحب کے ساتھ. تو وہ ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ذرا اس قسم کے تھے, چاہتے تھے کہ بھی یار بچوں میں نا کوئی تھوڑا سا فنون لطیفہ کی وہ نکلے, مشاعرے اور یہ ڈرامے. تو انہوں نے کہا یار ڈرامے کراؤ. وہ جہاں جاتے تھے وہ ڈرامہ شرامہ کراتے تھے, شوکت صاحب اور ارشاد صاحب دونوں کی جوڑی بڑی محفل. تو انہوں نے نہ کوئی سلیکشن کے لیے انہوں نے وہ بلائے, اور وہ کہتے ہیں نا, اور کیا کہتے ہیں جب چننا ہوتا ہے, ہاں جی, آڈیشنز کے لیے بلایا. تو وہ جب میں بھی چلا گیا, ایسے مجھے پتا تھا والد صاحب ناراض بھی ہوں گے, لیکن بہرحال میں کہ چلے جاتے ہیں. میں نے انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا, ڈائلاگ دیے بولنے کے لیے سب کو. تو خیر ہمیں سلیکٹ کر لیا انہوں نے مجھے ایز اے ہیرو. 2-3 ڈرامے تھے ان میں جو 35-40 منٹ کے تھے, تو وہ ایک ہی اسٹیج پہ ہونے تھے. کیسا لگا ہیرو بن کے؟ زبردست ماشاء اللہ. فٹ پاتھ کے شہزادے ممتاز مفتی کا ڈرامہ تھا. واہ 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 واہ. فٹ پاتھ کو تو میں ایک فٹ پاتھ کا شہزادہ تھا. تو بعد میں زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا کہ یار دوبارہ ڈراموں کی طرف آیا جائے؟ نہیں, سوال ہی نہیں. وہ تو میں نے والد صاحب کا ان کو بتایا, انہوں نے کہا جو ہمیں پتہ ہے تیرے خدا سانو پتہ ہے. تو مشاعروں میں تو ان کی امیر محفل وہی ہوتے تھے کالج میں.
تو میں نے کہا ان سے بات کر لیں پھر میں آ سکتا ہوں. پھر انہوں نے سمجھا, انہوں نے کہا جی یہ بچوں کا آپس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لڑکی ایکچوئل لڑکی نہیں ہوگی, لڑکا ہی لڑکی بنے گا, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ خود بھی چونکہ والد صاحب فلمی دنیا سے تھوڑا سا وابستہ رہے ہیں, گانے لکھے انہوں نے, فلمی گانے لکھے ہوئے تھے. ساحر شکیل صاحب اور یہ والد صاحب یہ اکٹھے تقریباً گئے تھے. تو مکیش نے ان کے گانے گائے ہوتے, زبیدہ خانم نے گائے ہوتے, سائرہ بانو نے بڑے گانے گائے ہوئے تھے. صحیح. سائرہ یا کیا نام تھی وہ, سائرہ نصیر نہیں, کیا نام تھی, شمشاد بیگم. اچھا, شمشاد بیگم نے بڑے گانے والے سب گائے, لیکن وہ تقسیم کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے. وہ فلمیں کچھ ریلیز ہوئیں, کوئی درمیان میں ختم ہو گئی, تو یہاں آ کے پھر ان کے پیچھے پڑ گئے تھے ہمارے دوبارہ سے کہ جی کچھ لکھ کے آئے. صحیح ہے, مواد دکھائے, انہوں نے کہا یہ مواد ہندوستان میں سے آپ پاکستان بن چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ والد صاحب پر مذہبی رنگ اور انقلابی رنگ وہ زیادہ رہا, تو اس لیے پھر میں تو جرت ہی نہیں کر سکتا تھا. دنیا تو آپ کو مزاحیہ شاعری کے حوالے سے جانتی ہے, تو ایسا کبھی ہوا کہ مشاعرے میں گئے ہیں تو سنجیدہ شاعروں نے دیکھ کے منہ بنا لیا ہو کہ یار اے کتوں آ گیا, کیوں آ گیا؟ عام طور پہ یہ مزاح والوں کے ساتھ میں نے سنا کہ ہوتا ہے. ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا, اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے, اس طرح ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جس کو اللہ عزت دیتا ہے جی بے شک ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا سنا ہے مزاحیہ شاعر کماتے بھی بہت زیادہ ہے, سیریس والے اس لیے بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں. ہاں, اس لیے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں جی ہم ان کو اسپانسر کرتے ہیں, آپ ان کو بلائیں. بالکل صحیح. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز کا باعث ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ فروٹ کے طور پر ہم جاتے ہیں, سویٹ ڈش کے طور پر جاتے ہیں, تو عام سے سویٹ ڈش کا پھر تھوڑا سا ذائقہ اور ہوتا ہے. تو پھر اس کی مطلب وہ دور گزر گئے جب ہم کہیں گے شاعر بڑا مفلوق الحال تھا اور شاعری جو ہے اس سے کچھ نہیں. اب تو نہیں, جو بیچارے بہت سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اب بیچاروں نے یوٹیوب چینل چھوٹے چھوٹے بنا لیے ہوئے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ورنہ جس کے اندر کچھ چیز ہوتی ہے وہ لکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سنے, پذیرائی ملے. وہ تھا نہیں نا ان کے پاس. حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی کہتے ہوں گے لوگ, پیسے لے لیں ہم سے, ہمیں کسی چینل پر پڑھوا دیں, ہمیں کہیں, ہم خود پیسے دینے کے لیے. ایسا ہے, بالکل ایسا لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے تخلیقی صلاحیت جس کے اندر ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. ایک دفعہ آپ کر لیں گے, اس کے بعد تو نہیں, بالکل تیسری دفعہ تو نہیں کر سکیں گے. تو وہ مزاحیہ غزل یا نظم جس پہ پبلک جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ واہ واہ واہ, مقرر کی آوازیں اور ساتھ ساتھ سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں. مزاحیہ شاعری میں تو سیٹیاں بھی بجتی ہیں نا. جی. تو وہ آتا جی, وہ بہت ساری ہوتی ہیں, خصوصاً یونیورسٹیز میں, کالجز میں جب ہم جاتے ہیں جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے, جب پڑھتے ہیں تو پھر ایک مقابلہ سا بھی شروع ہو جاتا ہے نا. تو یہاں کیا کہتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا, تو میں نے غزل شروع کی. تو ایک بچوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی ہمارے دور کی کوئی سنائے. میں نے کہا نہیں, ہمارا جب دور تھا نا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ دور تھا ہمارا, آج سے 40 سال پرانی بات کرتے ہیں ہم, 40-45 سال پہلے, تو بدل گیا ہوا. لیکن میں نے کہا کہ میں چلیں آپ کو شیروں پہ نکاح بس لیے کڑیوں کے نہیں ہے, سب منڈے یہاں بھائی ہیں, بہنوں کو یقین ہے. پہلے تو لڑکیاں تھوڑا سا جھیمپی یار یہ کیا مولوی صاحب, تو پھر مولوی ہی نکلا نا. تو لڑکوں نے شور مچایا. جب میں نے کہا نا کہ سب منڈے یہاں بھائی ہیں, بہنوں کو, تو پھر بہنیں جو تھیں وہ اچھلیں اور بڑا کچھ نہیں, کہ یہ تو ہماری فیور میں ہو گئی. تو امریکہ نہ یورپ ہے, نہ جاپان نہ چین ہے. امریکہ نہ یورپ ہے, نہ جاپان نہ چین ہے. جو حسن یہاں ہے وہ کہاں اور کہیں ہے. جو حسن یہاں ہے. آپ کو پتا پھر ماحول ایسا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ بچے منظر ہی اور ہو جاتا ہے, اور ہوتے ہیں. اور جو مرد جوان, ہاں نظروں کی حفاظت ہے بہرحال ضروری.
کچھ درس بھی تو دینا چاہیے. بہت ضروری جی. نظروں کی حفاظت ہے بہرحال ضروری, ہاں نظروں کی حفاظت ہے بہرحال ضروری, میں کیا کروں اس شوق کا جو دل میں مکین ہے, میں کیا کروں اس شوق کا, اور جو مرد جوانی میں حسینوں سے رہے دور, جو مرد جوانی میں حسینوں سے رہے دور, اس دور میں وہ حق کا ولی دین کا حامی ہے. یہ فلسفہ سن کر, واہ واہ یہاں بنتی ہے کہ یہ فلسفہ سن کر کہا ایک خواجہ سرا نے, یہ فلسفہ سن کر کہا ایک خواجہ سرا نے, ہو ہائے وہ حق کا ولی ہم سا تو نہیں ہے. بہت اچھے. آج کے دور میں اس طرح کا کوئی مرد ہو. بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا, گانوں کے حوالے سے جو تزمین آپ کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے, وہ بھی کمال ہے, وہ دو چار عطا کیجئے. بکرا خریدا قربانی کے لیے, گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا, لے گیا کلیجی کوئی پھیپھرے کوئی, سیری پائے گردے کسائی لے گیا, دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ, بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا, ایک پردیسی میرا دل لے گیا, جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا. ایک چینل تھا اس میں پروگرام کیا تھا. کیا بات ہے. ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں باہری مرچیں, تو اس پر ہم لوگوں کو بلاتے تھے, دنیا نیوز پہ چینل ہو, تو وہ لوگوں کو ہم بلاتے تھے, مرچیں لگاتے تھے, میں اور زاہد فخری صاحب اس میں کو ہوسٹ ہوتے تھے. تو شیخ صاحب کو بلایا, شیخ رشید صاحب کو نا. اچھا. اس میں تو پرویز مشرف کا دور تھا, پرویز ڈسالو ہو گئی, اسمبلی ڈسالو کی جب اس نے, تو ان کے متعلق ہم نے کہا کہ پرویز اپنا کیا نام تھا, شیخ صاحب, سنا کہ آپ جب آپ کی اسمبلی ڈسالو ہوئی, وزارت ختم ہوئی ہے, تو آپ اسلام آباد سے کراچی جانے لگے ایئرپورٹ پہ, تو وہاں پر ایک واقعہ ہو گیا تھا. کہتے کیا, میں کہا ایسی طرح بس تھوڑی سی شغل لگانے لگے ہیں آپ سے, برا نہ منائیے. کہنا نہیں ظاہر ہے کہ تو شو تھوڑا مزہ آئی ہے, کوئی بات نہیں. میں نے کہا جی کہ ریما نے لفٹ نہیں کرائی, وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ. کہتے پھر میں گیا کہ تسی پھر وہ کول گئے ہو, ادھر ادھر گئے ہو, انہیں نظر پھیر لیاں, کدی ادھر تسی ادھر جاؤ تو ادھر منہ پھیر لوے, پھر تسی کہ کیا, کہتے کی کیا, میں کیا, تسی فرمایا کہ نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلا ہے موڈ تیرا, نہ سیدھے منہ تو بات کرے, میں منتیں ہزار کروں, وہی تو ہوں میں دوست تیرا, سناتی تھی تو روز جسے, تم ہی ہو محبوب میرے, میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں, تم ہی تو میری دنیا ہو. کیا کہنے, واہ واہ واہ. میں کیوں نہ پتہ نہیں کیا نہ کروں. اب تھوڑا سا موڈ بہتر ہوا, تو روئے سخن ادھر کر کے کہنے لگیں کہ میرے محبوب تیری جب سے چھنی ہے کرسی, تیری سب باتیں مجھے لگنے لگیں اوٹ پٹانگ, اب تیرے پاس اور وزارت ہے نہ کوٹھی ہے نہ کار, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میں محبوب نہ مانگ. کیا بات ہے, کیا بات. تزمینیں بھی سنا دی اور اس میں ایک پیغام بھی چلا گیا. بالکل ایسے ہی. بلکہ رانا صاحب صاحب کے حوالے سے بھی تو ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی تھی نا. رانا صاحب کے حوالے سے یہی ہوئی تھی نا کہ چاند والا جو تھا, اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ساتھ نشو بیگم تھی, تو میں نے کہا تھا کہ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا, تو وہ نشو سامنے تھی, تو میں نے کہا چلیں تھوڑی شرارت کروں,
آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی شرارتی اس کی بات بھی سنانی ہے آپ نے. شرارتی بات یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میرے سامنے والی کرسی پر ایک چاند کا ٹکڑا, تو شیخ صاحب نے سمجھا مینو کیا ہے, کیونکہ شولڈر بائی شولڈر رانا صاحب, سوری شیخ صاحب کہنا رانا صاحب مونچھوں والے. تو میں کہا رانا صاحب خدا دے بندے, اللہ دیا بندے, ایڈی وڈی خوش فہمی, خدا تجھے خوش رکھے, مونچھوں والا چاند بھی کبھی ہوا ہے. ساتھ والی کو کہہ رہا ہوں, آپ کی ہمسائی کو بہت اچھا. میں نے کہا کہ ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے. کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہہ مجھے, ثاقب نثار مانگ نہ لے ڈیم کے لیے. واہ واہ واہ, کیا اچھا ہے. ایسے یہ شادی شدہ حضرات کے حوالے سے آپ کا خطہ بڑا وہ کمال کا ہے جی. وہ رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست, ہم فقیروں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے. 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی, نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہے. اور جوڑے جو آپس میں جو صورتحال ہے وہ تھا کہ شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی, نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں. شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے, بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. اور بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے, جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. اور اقبال کے اشعار میں بھی جتنی خوبصورت تضمین آپ کے ہاں ملتی ہے کہیں نہیں نظر آتی. یہ بھی آپ کا عرض کیا ہے نا کہ کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ, چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ. ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس, ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس, بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ. 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد, 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, پیوستہ رہ. ایک اور تضمین سن لیجیے اقبال کی کہ کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں, نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا 2 جہانوں. کیا 3 زبانیں ملائی ہیں, واہ واہ بہت اچھے. جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر, اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. واہ 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 واہ. کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین, اڑانے ہیں تخیل کی میرے 7 آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور چائے سے مجھے یاد آیا کہ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی. اجازت ہو تو گھوم لے لوں, میرا خیال ہے ہمارا پروگرام. جی بالکل بالکل. اب تو ویسے تو آپ کے ساتھ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ ایک تشنگی موجود رہتی ہے. ہم گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اور ایک وہ قطعہ میں مجھے ذاتی طور پہ بھی پسند ہے. ویسے تو آپ کی ساری شاعری مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے, اور جتنی دفعہ بھی سنتے ہیں ایک نیا لطف آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی مہربانی. آپ کے کلام میں یہ خاصیت موجود ہے, یہ خاصہ موجود ہے. خدا نے آج تک پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے, پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے, ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. واہ 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 واہ, بہت اچھے جی. مجھے فخر ہے کہ انور مسعود صاحب نے ایک دفعہ کسی ٹی وی کے چینل کے انٹرویو پہ فرمایا تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بعد کوئی مزاح کا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو ذرا قطعہ سنو,
یہ والا قطع سنایا پھر انہوں نے انور صاحب. میں نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. انشاءاللہ کہتے ہیں میری بات ہے نا یہ لوگ. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اب آگے مزاح کے جو نئے لکھنے والے ہیں ان میں جی ماشاء اللہ ہمیں فخر ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں. آپ کے ساتھ آپ بھی پروموٹ کر رہے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈ کر آپ لا رہے ہیں. میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم نئے بچوں کو, نئے دوستوں کو, نوجوانوں کو وہ لے کے آئیں, انٹروڈیوس کرائیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹیم ورک ہے. ایسے ہی ہمارے میاں داد کا ایک چکا پوری ٹیم کو جتاتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مشاعروں میں اگر 5 6 7 8 شاعر بیٹھے ہیں, کوئی ایک بھی ہٹ ہوگا تو ہماری کامیابی ہے. بے شک ایسے. تو اس لیے حسد نہیں کرنا, اور شکر ہے کہ ہمارے ٹیم میں ایسا کوئی بندہ کوئی نہیں ہے. ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی لکھتا ہے وہ ضرور آئے, ہم اسے پلیٹ فارم دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ یار سناؤ, باقی آگے اس کے نصیب ہیں, وہ اس کا کلک کر رہے ہیں, جہاں پہ کوئی کر جائے کلک. نام ہے حیدر علی صاحب کو ماشاءاللہ, جو بھی ہم نے ان کو بندہ دیا ہے نا, بالکل انہوں نے اس کو پی ٹی وی پہ انٹروڈیوس کروایا. بے شک ایسے ہی ہے. گیلانی صاحب پھر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے پھر وہ آگے نکل آتا ہے. ایسی ہے وہ تو, اگر اندر کوئی صلاحیت موجود ہے تو وہ خود بخود آگے آنی ہوتی ہے. تو گیلانی صاحب آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف آیا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ کے ساتھ پھر کسی وقت دوبارہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. مائی پلیئر. بہت شکریہ, خوش رہیں. آپ کے چینل اللہ شکریہ.